السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعطيك الصحة والعافية. الله يعزك إن شاء الله. السلام عليكم. الله يحفظك، شرفتنا شرفتونا. الله يحفظك، الله يسلمك، الله يحفظك مولانا. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ جو میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. فقط ایک مسئلہ ہے، فصاحت یہ کس کا جملہ ہے؟ آپ بلاغت کے ماہر نہیں ہیں. وہ لوگ جو بلاغت کے ماہر ہیں، یہ کوئی یہ کسی ایک بہت پرانے کسی ایک شخص نے یہ بات کہی کہ تبت یدا ابی لہب کی جو فصاحت ہے وہ کم ہے. وہ بھی وہ جس نے بھی کہا وہ بھی بلاغت کا ماہر نہیں تھا. ہم بھی بلاغت کے ہم اور آپ بھی بلاغت کے ماہر نہیں ہیں. اور ایک انسان کہنے سے کہ بلاغت قرآن کی کہیں اوپر ہے کہیں نیچے ہے، اگر یہ حرف یہ بات صحیح ہوتی تو وہ لوگ جو فصیح ترین عرب تھے، جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے لوگ سب سے زیادہ فصیح تھے عربی زبان، وہ آرام سے قرآن پر اس چیز کا اعتراض کر سکتے تھے، جبکہ وہ مخالف قرآن بھی تھے. جب اہل ہنر اور اہل فن نے قرآن کے نزول کے وقت اپنی بلاغت کے باوجود اس پر اعتراض نہیں کیا، جبکہ وہ قرآن پہ اشکال کرنے والے لوگ تھے، تو ایک انسان کا جملہ، وہ بھی جو خود بھی بلاغت کا ماہر نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ فصاحت اور بلاغت کے اوپر نظریہ دینے کے لیے ہنر کا مالک ہونا ضروری. اگر پیغمبر نے یہ بات کہی ہوتی، یا امیر المومنین نے یہ بات کہی ہوتی، یا ائمہ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہوتی، یا اس زمانے کے جو قرآن کے مخالف بھی تھے اور عرب کے فصیح ترین لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا، اور ایک آدمی اس کے بہت بعد آ کر جو فصیح بھی نہیں آ کر ایک جملہ کہہ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے.
لا بأس به لا بأس أحسن. میرا وصیت جو جوانوں سے ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، تمام افراد کے لیے، خصوصاً جوانوں کے لیے، خصوصا الشباب للجميع في كل مكان من أطراف الدنيا کہ وہ کوشش کریں يحاولوا يحققوا جتنی ان کے اندر مقدار ہے، ہر فرد اپنی وسعت کے مطابق، كل فرد وكل مجموعة ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق کہ وہ کوشش کرے رسول الله صلى الله عليه کہ جو رسول اکرم نے جیسے کہ فرمایا امام حسین کے لیے، الإمام الحسين عليه السلام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في تطميسه فلا يزداد إلا علوا. یہ جو رسول نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو اعلیٰ ترین امام حسین کی زیارت اور بہتر ہو، الزيارة الأربعينية في كل جتنا بھی امام حسین سے مرتبط ہے اور امام حسین کی زیارت، افراد کے زیادہ ہونا، کیفیت جو ان سے لیے ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جتنا حسن زیارت اور جس طرح سے بھی زیارت، تاکہ رسول کے اس قول کے اوپر عمل کر سکے ہر سال اور ہر وقت یہ بہتر سے بہتر ہوگا. لوگوں کو صحیح اور کوشش کرنی کہ ہر طرح سے بہتر ہو، جتنا جا سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے اپنی وسعت کے. اور یہی میری سفارش ہے تمام لوگوں سے، خصوصاً اپنے جوانوں سے. شلون؟ الإخلاص بحاجة إلى خلوص کے لیے سب سے اہم چیز ہے نیت، ارادہ. في حديث له يقول عزمة التاء یہاں پہ تا عظمتن کا جملہ ہے. تا جو ہے وہ عظمت کی اہمیت کے لیے بیان کرنے کے لیے ہے بحاجة إلى عزم. کہ انسان اہمیت دے اور کوشش کرے اس چیز کو حاصل کرنے کی. اطلاق داره یا نداره؟ اگر مطلق ہے چیز تو ہر چیز ظواہر حجت ہے. ظواهر حجت دیگه، این ظهور خب همین اطلاق داره دیگه، شامل همه میشه نه فقط قرآن. ہر چیز کے اوپر ہی شامل ہو جائے گا، صرف احکام نہیں، صرف قرآن نہیں. همین مثبتین دیگه، این کلمه دونوں چیزیں اگر ایک دوسرے کی مثبت ہوں، ظهور در تقیید نیست. اگر دونوں ایک مطلق ہو ایک مقید ہے، هر دو مثبت بودن معنیش اینه که لیکن دونوں مثبت ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مخالف کام نہیں کرتے ہیں. دونوں مثبت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حق میں کام کریں گے. نعم. ما قاله الأئمة عليهم السلام صرحوا بأنه الرواة لازم يكونوا ثقات. يكون یعنی ہر راوی ينقل عن آخر انسان کو یقین ہو کہ اس سلسلے کے ہر راوی ثقہ ہے. اگر سب ثقہ ہے تب وہ راوی، كلهم جس کو اہل بیت نے ہمارے لیے طریقہ بیان کیا، یہ روایت متواتر ہوتی ہے. في روايات متواترة. نعم. الضعيفة في الأحكام الشرعية الواجبة والمحرمة. اگر ضعیف روایت ہے تو واجب چیزوں میں، احکام شرعیہ میں وہ روایت حجت نہیں رکھتی، یعنی اس کے ذریعے سے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے. یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ معصوم نے بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، کیونکہ راوی سب ثقہ نہیں ہے، ضعیف ہے روایت. ينقل عن المعصوم عليه السلام یا جس سے أو ينقل عن اللي ينقل عن المعصوم أو ينقل عن یعنی اگر ان میں سے، اس پورے سلسلے میں سے کوئی ایک بھی ضعیف ہے تو ہمارے لیے یہ ظاہر اور حجت نہیں ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمائے. إذا 5 رواة 10 لوگ ہیں یا 12 لوگ ہیں جنہوں نے معصوم سے نقل کیا ہے، اگر اس پورے میں سے کوئی ایک بھی ثقہ نہیں ہے تو یہ روایت معتبر نہیں ہے. الرواية ما تكون معتبرة. ممکن ہے وہ شخص جو ہے اگر
اس میں سے کوئی جھوٹا ہو یا اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو ایک عام عاقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. اور اگر کوئی روایت ضعیف ہو سند کے لحاظ سے اور اس پر اہل فن نے عمل نہیں کیا ہو تو وہ واجبات میں اور محرمات میں قابل قبول نہیں ہے. البتہ مستحبات میں اور مکروہات میں اس طرح کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں. اس کو قاعدہ تسامح عدل سنن کہتے ہیں، یعنی سنت میں، واجبات میں نہیں. عقائد تو اساس ہیں، عقائد یعنی اصول دین تو اساس میں سے ہیں، ان میں تو ضعیف روایت بالکل قبول نہیں ہوگی. اور عقائد میں تو علم کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. ایک روایت یا دو روایت، حتیٰ صحیح روایت بھی کافی نہیں، علم ہونا چاہیے. اصول دین میں علم چاہیے. لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے انسان کو، یہی قرآن کا حکم ہے. تمام چیزوں کی بنیاد اصول دین ہے. میری توصیہ یہ ہے کہ جو چیز بیان کر رہے ہیں، جو چیز لکھ رہے ہیں یا چیز بیان کر رہے ہیں، وہ معتبر کتابوں سے لکھیں، یا لسان حال سے بیان کریں، یعنی کہہ کر بیان کریں کہ یہ لسان ہے، یعنی ظواہر میں ہو کہ یہ لسان حال یہی ہے. نظم کریں یا شعر کہیں، یا تو معتبر کتابوں سے جو اہل بیت کے نزدیک معتبر ہیں اس سے بیان کریں، یا پھر لسان حال، یعنی حالت یہ ہے، یعنی حالت بیان کر رہی کہ یہ چیز ہے. عام چیزوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو ہم قبول کر رہے ہیں چیز. دیکھیں عام چیز ہے، یعنی مثلا پیغمبر جب چلتے تھے تو کتنا سینٹی میٹر مثلا اپنا پیر اٹھاتے تھے، یہ عام چیز ہے، یہ ہماری حجت نہیں ہے. ماں مائے موصولہ ہے، لیکن یہ چیزیں اس سے خارج ہیں. دیکھیں ظہور تو اس میں ہے، اس کو فقہا نے بھی بیان کیا ہے. اگر عام چیزوں میں سے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس یہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عام چیزوں میں سے نہ ہو. اگر شک ہو جائے تو پھر عام چیز ہے. قرآن مطلب ایک آیت، ایک آیت کسی خاص آیت کے اوپر اشارہ. دیکھیں دریا کا پانی چاہے ایک قطرہ ہو تب بھی وہ دریا کا پانی ہے، اور ہزاروں ٹریلین لیٹر ہو تب بھی دریا کا پانی ہے. اسی طرح قرآن، ایک حرف بھی قرآن ہے، پورا قرآن بھی قرآن ہے. قرآن میں ہمیں بس دلیل ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، قرآن میں دلیل ہے کہ پورا قرآن قرآن کے حکم میں، چاہے ایک آیت چاہے سارا قرآن.
اطلاق میشه چون خود قرآن ایک آیت کو بھی قرآن نے قرآن یک آیه گفته قرآن و اذا قرأت ایک آیت کی تلاوت کو بھی قرآن کہا گیا ہے، قرآن نے خود کہا، لہٰذا وہاں ہے۔ لیکن اگر آپ صحیفہ سجادیہ سے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو وہ کہا جائے گا کہ صحیفہ سجادیہ میں سے پڑھا، وہ پورا صحیفہ سجادیہ نہیں ہے۔ موصولات هم عرض کنم موصولات عموم داره یا اطلاق، اصح اینه که اینا عمومه نه اطلاقه، یعنی شامل الذی و التی و اللذانه و اللتانه و هؤلاء و همه اینجاها گفته میشه. تو ذهنم هست تو قرآن هم هست جایی که یک ما یا من گفته شده قرآن میں بھی کئی جگہ پر ہے کہ جہاں پر ایک بات کہی، ایک کہا گیا ہے اور اس کو ایک دو ضمیریں پلٹی ہیں۔ خاص و یه ضمیر عام، ما اور من جو ہے موصولات میں سے موصول اسمیہ ہے، لیکن اس کے باوجود دو ضمیر اس کی طرف پلٹی ہے۔ لا اشکال ما بی لا لا اهل الخبره احکام اسلامی کے ماہر فقیہ ہیں، فقہا ہیں، الفقهاء بالعشرات والعشرات اگر اس میں سینکڑوں نے اگر کسی چیز کو جائز کہا ہے تو اس کے بعضهم جماعه من کسی نے واجب کفائی بھی کہا ہے تو یہ واجب کفائی معتبر ہے، اہل فن نے جس چیز کو لا لا موسیقى ما يجوز لا 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 لازم يتجاوزون الموسيقى. بله بله علماء کی ایک جماعت نے آنچی فرمودن منم برداشتم همینه که کہا ہے اور میں نے بھی فن اس کو قبول کیا کہ اسٹیل عرف کے لحاظ سے لوہا ہی ہے، ولو دقی طریقے سے یا بہت گہری نظر رکھنے سے وہ الگ مانا جائے گا، لیکن اصل میں اس کو لوہا ہی مانا جائے گا۔ تو اگر اہل ہنر کی نظر میں یا عموم کی نظر میں کوئی چیز ایک جیسے حدید مراد ازش حدید سے مراد لوہے سے مراد وہ لوہا نہیں ہے جو اسٹیل کے مقابلے میں، بلکہ حدید سے مراد وہ لوہا ہے جو لکڑی کے مقابلے میں ہے، پلاسٹک کے مقابلے میں ہے یا دیگر دھات کے مقابلے میں ہے۔ اسٹیل اور حدید تقریباً ایک حکم میں ہے عرف میں۔ عرض کردم دقتا فرق میکنه اما عرفن عرف عام لیکن عرف عام میں دونوں ایک ہی چیز مانتے ہیں دونوں کو، اور جہاں بھی ہمیں شک ہو جائے وہاں اصل عدم ہے۔ اگر ہم شک کریں کہ خاص لوہا کہ جو اسٹیل کے مقابلے میں ہے یہ مراد ہے یا نہیں، تو قدر متیقن یہ کہ یہ ہے۔ اصل موضوع ہے، اگر ہم شک کریں کہ یہاں پر شک نہیں ہے، ہمیں شک نہیں ہے، میرا نظریہ ہے کہ دونوں ایک کے حکم میں ہیں، عرف کے لحاظ سے ایک حکم میں۔ خلاف ظاهره حدید یعنی حاد ماشي این متبادر نی لا اقل من الشک دیکھیے جو کند ہے وہ بھی حدید ہے، وہ بھی لوہا ہے، تیز ہونے کا معنی لوہا نہیں ہے۔ حدید سے مراد دھار نہیں ہے، یہ احتمال ہے۔ ظہور عرفی ہو تو ایک الگ بحث ہے، لیکن ظہور عرفی نہیں ہے، یہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اگر ظہور ہو تو عرف عام اس کے اوپر دلیل مانتے تو ہم اس کو قبول کر لیتے، حد اقل یہ کہ اس پہ شک ہوگا، شک ہوگا تو فائدہ نہیں ہے۔ جو استطاعت رکھتا اور امام حسین کی نصرت کر سکتا اور نہیں کرے
اس وقت پر اور بعد میں ندامت کرے تو اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی انسان کسی کو قتل کر دے اور ندامت کرے بعد میں، کیا فائدہ اس کا؟ وہ تو مر گیا. اور رہی بات مختار کی، مختار کے سلسلے میں اور ترجیح ہے کہ امام سجاد کی طرف سے ان کو اجازت تھی اس عمل کی جو انہوں نے انجام دیا، ان باقی افراد میں نہیں. يصرح بالإمام السجاد عليه السلام، مو أنه يتنازل بس بيت مال واحد بعدين ما يقعد بهذا البيت يقول أنا أتنازل عنه، لازم يقول هذا مال منه هذا البيت. على كل هذا بالتاريخ موجود، هذا موجود بالتاريخ، مو من الأحكام الشرعية. سلام عليك، أهلا وسهلا. شلون؟ تفسیر فراق کو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر عیاشی، دونوں معتبر ہیں. اور صحیح اگر کوئی اور اس کے اس سے کوئی اور معتبر دوسرا معتبر اس سے اعتراض نہ کرے یا اس کے خلاف نہ ملے ہمیں. تو یہ اہل فن کے پاس رجوع کرے گا اس سلسلہ. میری نزدیک یہ دونوں معتبر ہیں، تفسیر عیاشی بھی بہت سے ہمارے پاس دلیلیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ صحیح ہیں. صاحب جواہر کی بھی یہی نظریہ ہے، دیگر افراد کی بھی یہی جو معتبر افراد ہیں ان کا نظریہ یہی ہے. میں نے بھی اسی کو معتبر ہمارے پاس بہت سے دلیلیں ہیں کہ یہ معتبر ہے تفسیر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.